السلام علیکم۔ تو بچوں، کلاس 6 کے سائنس چیپٹر نمبر 9 کے ہم دوسرے سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مختلف مساکن کا سفر، اے جورنی تھرو ڈفرینٹ ہیبیٹیٹ۔ چند بری مساکن، سم ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹ۔ تو ریگستان کے بارے میں سب سے پہلے بری یعنی سوکھا ہوا جگہ۔ ہم نے ریگستان کے غیر حیاتیاتی عوامل اور اونٹ کی توافقی بناوٹ پر بحث کی ہے۔ ریگستان میں پائے جانے والے دیگر جانوروں اور پودوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کبھی ان سبھی میں ایک جیسی توافقی بناوٹیں ہوتی ہیں؟ نہیں۔ ریگستان میں چوہے اور سانپ جیسے جانور بھی ہوتے ہیں جن میں اونٹ کی طرح لمبی ٹانگیں نہیں ہوتی۔ دن کے وقت تیز گرمی سے دور رہنے کے لیے یہ جانور ریت کے اندر گہرے بلوں میں رہتے ہیں۔ یہ جانور صرف رات کے وقت باہر آتے ہیں جب ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے شکل 5 میں کچھ ایسے پودے دکھائے گئے ہیں جو ریگستان میں اگتے ہیں۔ ریگستانی ماحول سے کس طرح توافق کرتے ہیں؟ تو آئیے ہم عملی کام 3 نمبر کا کرتے ہیں۔ گملے میں لگا ہوا ایک کیکٹس کا پودا اور ایک پتی دار پودا اپنے کلاس میں لے کر آئیے۔ دونوں پودوں کے کچھ حصوں پر پالیتھین کس کر باندھ دیجیے جیسا کہ باب 7 کے عملی کام میں کیا تھا جہاں ہم نے پودوں میں عمل سریان کا مطالعہ کیا تھا۔ گملوں کے دھوپ میں رکھ دیجیے اور کچھ گھنٹوں کے بعد ان کا مشاہدہ کیجیے۔ دھوپ میں رکھنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو دونوں پالیتھین کے اندر جمع ہونے والے پانی کی مقدار میں کچھ فرق نظر آتا ہے؟ اور یہ دکھایا گیا ہے بچوں ریگستان میں کیسے پودے رہتے ہیں، اوپر اور نیچے بلوں میں جانور رہتے ہیں۔ یہ مشہور پودے ہوتے ہیں جو اکثر ریگستان میں رہتے ہیں۔ ریگستانی پودے سریان کے نتیجے میں بہت کم پانی ضائع کرتے ہیں۔ ریگستانی پودوں کے پتیاں یا تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں یا پھر غیر موجود ہوتی ہیں یا کانٹوں کی شکل میں ہوتی ہیں جس سے سریان کے عمل میں پتیوں کے ذریعے بہت کم پانی ضائع ہوتا ہے۔ جیسے کیکٹس کے پودے میں آپ کو جو پتی نما شکل نظر آتی ہے دراصل وہ اس کا تنا ہے۔ ان پودوں میں ضیائی تالیف کا عموماً تنوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، یعنی وہ پودے اپنا کھانا پتیوں سے نہیں بلکہ تنوں سے بناتے ہیں۔ تنا ایک موم جیسی موٹی پرت سے ڈھکا رہتا ہے جس سے تنے میں پانی کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ زیادہ تر ریگستان پودوں کی جڑیں مٹی میں کافی گہرائی تک ہوتی ہے تاکہ پانی کو جذب کر لے، پانی کو کھینچے۔ پہاڑی علاقے، یہ مساکن عموماً سرد ہوتے ہیں اور یہاں تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر سردی میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بہت پودوں اور جانوروں کو مختلف اقسام پائے جاتی ہے۔ کیا آپ نے ایسے درخت دیکھے ہیں جو کہ شکل 6 میں دکھائے گئے ہیں؟ یہ بھی پودے ہوتے ہیں یہ پہاڑی علاقوں میں تاکہ پانی کو آرام سے چھوڑ سکیں۔ اگر آپ کسی پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں یا کبھی پہاڑی علاقے میں گئے ہوں تو آپ اس قسم کے بہت سے درخت دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اس قسم کے درختوں کو دوسرے علاقے میں قدرتی طور پر اگتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ درخت اپنے مسکن کی حالت سے کس طرح توافق کرتے ہیں؟ یہ درخت مخروط نما ہوتے ہیں اور ان میں
اور ان میں ڈھلواں شاخیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ درختوں کے پتیاں سوئی نما ہوتی ہیں، اس سے ان پودوں پر گرنے والے بارش کا پانی اور موجود برف آسانی سے پھسل کر نیچے آ جاتا ہے۔ پہاڑی پر کچھ ایسے درخت بھی موجود ہو سکتے ہیں جو ان درختوں سے بالکل مختلف ہوں۔ پہاڑوں پر زندہ رہنے کے لیے ان میں مختلف قسم کے توافقی بناوٹ ہو سکتی ہے، جیسے یہ چیتا پہاڑ میں ہے اور یہ یاک بالوں والی یہ بھی پہاڑی تیندوا، یاک اور پہاڑی بکری، یہ بکری ہے بچوں، پہاڑی مسکن سے توافق کرتے ہیں، بڑے بڑے بال بنا لیتے ہیں تاکہ ٹھنڈی نہ لگے۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے جانوروں میں بھی وہاں کی حالات کے مطابق توافق پایا جاتا ہے۔ ان کی جلد موٹی ہوتی ہے یا پھر فر سے ڈھکی ہوتی ہے تاکہ سردی سے محفوظ رہ سکیں۔ مثلاً یاک کے جسم پر لمبے بال پائے جاتے ہیں جو اس کے جسم کو گرم رکھتے ہیں۔ برفیلے تیندوے کے جسم پر موٹی فر پائی جاتی ہے، یہ فر ان کے پیروں اور انگلیوں پر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ برف پر چلنے کے دوران ان کی سردی سے حفاظت کرتی ہے۔ پہاڑی بکریوں کے کھر بہت مضبوط ہوتے ہیں تاکہ پہاڑی کے چٹانوں ڈھلوانوں پر دوڑ سکیں۔ پہاڑی علاقے میں ہم جیسے جیسے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو اطراف میں تبدیلیاں آتی جاتی ہے اور ہمیں مختلف اونچائیوں پر مختلف توافق دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گھاس کے میدان، آئیے، شیر جنگل یا گھاس کے میدان میں رہتا ہے اور ایک طاقتور جانور ہے جو کہ شکار کرتا ہے اور ہرن جیسے جانوروں کو مار دیتا ہے۔ اس کا رنگ ہلکا بھورا ہوتا ہے۔ ہرن اور شیر کی تصویر کے دیکھیے جیسے اوپر میں دیکھے۔ ان دونوں جانوروں میں ان کے چہرے پر آنکھوں کا مقام کیسا ہے؟ کیا یہ چہرے پر سامنے کی طرف ہیں یا چہرے کے دونوں طرف ہیں؟ شیر کی انگلی ٹانگوں میں لمبے پنجے ہوتے ہیں، یہ اندر کی طرف مڑ جاتی ہیں۔ کیا شیر کی یہ خصوصیات اسے زندہ رہنے میں کسی طرح کی مدد کرتی ہے؟ جب یہ شکار کی تلاش کرتا ہے تو اس کا ہلکا بھورا رنگ خشک گھاس کے میدان میں چھپنے میں مدد کرتا ہے۔ آنکھیں چہرے پر سامنے کی طرف ہونے کی وجہ سے شکار کے صحیح پوزیشن کا اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔ جیسے آپ نے یہ دیکھے، ہرن ایک اور ایسا جانور ہے جو جنگلات اور گھاس کے میدان میں رہتا ہے۔ اس کے دانت مضبوط ہوتے ہیں تاکہ جنگل میں پائے جانے والے درختوں کے سخت پتوں کو چبا سکے۔ ہرن کو شکاریوں جیسے شیر کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان سے دور بھاگ سکے اور ان کا شکار نہ بن پائے۔ اس کا کان لمبے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شکاریوں کے حرکات کو آسانی سے سن لیتا ہے۔ سر کے دونوں طرف آنکھوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ تمام سمتوں میں دیکھ سکتا ہے اور خطرے کو بھانپ سکتا ہے۔ ہرن کی تیز رفتار انہیں شکاریوں سے دور بھاگنے میں مدد کرتی ہے۔ جیسے شیر، ہرن اور دیگر جانوروں نیز پودوں میں اور بھی کوئی خصوصیات ہوتی ہیں جو انہیں ان کے مسکن میں زندہ رہنے میں مدد کرتی ہے۔ آئیے کچھ آبی مساکن، سم ایکویٹک ہیبیٹیٹ، سمندر اوشینز،
ہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں کہ مچھلیاں سمندر میں زندہ رہنے کے لیے کس طرح توافق اختیار کرتی ہیں۔ کئی دوسرے سمندری جانوروں کا جسم بھی سیل خطی ہوتا ہے تاکہ پانی میں بآسانی حرکت کر سکیں۔ آکٹوپس اور ایکویڈس جیسے کچھ ایسے سمندری جانور بھی ہیں جن کا جسم سیل خطی نہیں ہوتا۔ یہ سمندر میں کافی گہرائی میں سمندر کے تلے کے نزدیک رہتے ہیں اور اپنے طرف آنے والے شکار کو پکڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ جب یہ پانی میں حرکت کرتے ہیں تو اپنے جسم کو سیل خطی بنا لیتے ہیں۔ ان جانوروں میں گلفڑے پائے جاتے ہیں جو انہیں پانی میں گھلی ہوئی آکسیجن کا استعمال کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ڈولفن اور وہیل جیسے کچھ ایسے سمندری جانور بھی ہیں جن میں گلفڑے نہیں ہوتے۔ یہ اپنے نتنوں یا ہوائی سوراخوں یعنی بلو ہولز کی مدد سے ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ ہوائی سوراخ ان کے سر کے بالائی حصے میں واقع ہوتی ہے۔ جب یہ جانور پانی کی سطح کے قریب تیرتے ہیں تو ان سوراخوں کی مدد سے ہوا میں سانس لیتے ہیں یا پانی کے اندر بغیر سانس لیے لمبے عرصے تک ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ ہوا میں سانس لینے کے لیے وقتاً فوقتاً سطح سے اوپر آتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سمندری زندگی پر بنی کسی فلم یا ٹی وی پروگرام میں ڈولفن کی دلچسپ حرکتیں کو دیکھا ہے؟ آئیے تالاب اور جھیلیں کے بارے میں۔ پونڈز اینڈ لیکس۔ کیا آپ نے تالابوں، جھیلوں اور ندیوں اور کچھ نالوں میں پودوں کو اگتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر ممکن ہو تو کسی نزدیک تالاب پر جائیے اور وہاں پر نظر آنے والے پودوں کی تصویر بنانے کی کوشش کیجیے۔ ان پودوں کی پتیاں، تنیں اور جڑیں کس طرح کی ہیں؟ ان میں سے کچھ پودوں کی جڑیں پانی کے نیچے مٹی میں دھسی ہوتی ہیں۔ برری پودوں میں جڑیں عموماً ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ مٹی سے پانی اور تغذیات کا انتظام کرتا ہے چوستا ہے۔ حالانکہ آبی پودوں میں جڑیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کا خاص کام پودوں کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا چھوٹا سا نیچے زمین میں ہوتا ہے اور ان کا بڑا سا۔ کچھ آبی پودے پانی کے سطح پر تیرتے ہیں۔ جزوی طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے پودے جن کے جز مٹی میں دھسی ہوئی ہے۔ کچھ پودے مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان پودوں کے تنے لمبے، کھوکھلے اور ہلکے ہوتے ہیں۔ تنے پانی کی سطح سے اوپر نمو کرتے ہیں جبکہ پتیاں پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہیں۔ کچھ آبی پودے مکمل طور سے پانی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان پودوں کے تمام حصے پانی کے اندر نمو پاتے ہیں گروتھ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ پودوں کی پتیاں ربن کی شکل کی ہوتی ہیں۔ یہ بہتے ہوئے پانی میں مڑ سکتی ہے۔ پانی کے اندر پائے جانے والے کچھ پودوں کی پتیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ ان سے ہو کر پانی آسانی سے بہہ جاتا ہے اور پتیوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ میڈک عام طور سے تالاب کو اپنے مسکن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ میڈک پانی میں بھی رہ سکتا ہے اور زمین پر بھی۔ ان کی پچھلی ٹانگیں کافی مضبوط ہوتی ہیں جن کی مدد سے یہ اچھل سکتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑ سکتے ہیں۔ ان کے جالی دار پیر ویبڈ فیٹ پانی میں تیرنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ ہم نے مختلف مساکن میں رہنے والے متعدد قسم کے جاندار اعضوں کے مقابلے میں چند عام جانوروں اور پودوں کا ہی مطالعہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے اطراف میں بھی پودوں کی متعدد اقسام دیکھی ہوگی۔ جب آپ نے باوسعت کے مجوزہ عملی کاموں کے تحت ہر
بیریم ریکارڈ تیار کیا ہوگا۔ تصور کیجئے کہ زمین کے سبھی حصوں کے پودوں کی پتیوں کے ہر بیرم ریکارڈ میں کسی قدر اقسام دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو آئیے ہم چوتھا لیسن نمبر 4 پڑھیں گے، جاندار کی خصوصیات، کریکٹرسٹک آف دا لائونگ بینگ۔ ہم نے مختلف مساکن کا دورہ کیا اور متعدد پودوں اور جانوروں پر بحث کی۔ عملی کام 1 میں ہم نے مختلف اطراف میں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں کو فہرست تیار کی تھی۔ فرض کیجئے ہم اسے کچھ دیر کے لیے روک دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری فہرست میں جاندار اعضاء کی کون کون سی مثالیں ہیں۔ درخت، بیلیں، چھوٹے بڑے جانور، پرندے، سانپ، حشرات، چٹانیں، مٹی، پانی، ہوا، خشک پتیاں، مردہ جانور، مشروم، ککرمتا اور ماس ایسے کچھ اشیاء ہیں جو کہ جنگل میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے کون کون سی چیزیں جاندار ہیں؟ ان چیزوں کے بارے میں سوچئے جو فی الحال آپ کے اطراف میں موجود ہیں اور ان کے گروپ بندی جاندار اور بے جان چیزوں کے تحت کیجئے۔ کچھ معاملوں میں یہ جان لینا بہت آسانی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کرسی یا میز ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ بے جان ہے۔ پہلی ایڈورڈ لیئر کی تصنیف کردہ کمپلیٹ نان سینس سے یہ قافیے پڑھ رہی تھی تو یہ پہلی پڑھ رہی تھی۔ میز نے کرسی سے کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں گرمی سے کتنی پریشان ہوں اور اپنے پیروں کی بیوائی سے اگر ہم تھوڑا اٹھل سکتے، ہم تھوڑا بول سکتے۔ تو یہ کرسی اور ٹیبل کی بحث چل رہی ہے۔ ایلی اور بوجھو نے پایا کہ نظم بہت ہی مزاحیہ ہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کرسی یا میز جاندار شے نہیں ہے اور یہ نہ تو کیا کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں اور نہ بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان مشکلات سے دو چار ہو سکتے ہیں جن کا سامنا عموماً ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ کرسی، میز، پتھر یا سکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جاندار نہیں ہے، اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہم جاندار ہیں اور اسی طرح دنیا کے باقی لوگ بھی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں موجود جانوروں میں بھی زندگی موجود ہے، جیسا کتے، بلیاں، بندر، گلہریاں، حشرات اور دیگر جانور۔ ہم یہ کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ کوئی چیز جاندار ہے؟ عموماً یہ طے کر پانا آسان نہیں ہوتا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ پودے جاندار ہیں لیکن وہ کتے یا کبوتر کی طرح حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کے برعکس کاریا یا بس حرکت کرتی ہے لیکن پھر بھی ہم انہیں بے جان تصور کرتے ہیں۔ پودے اور جانور وقت کے ساتھ ساتھ نشو و نما کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آسمان میں بادلوں کے سائز میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بادل بھی جاندار ہے؟ نہیں۔ تو پھر جاندار اور بے جان چیزوں کے درمیان کس طرح فرق کیا جا سکتا ہے بچوں؟ کیا جاندار چیزوں میں کچھ مشترک خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو انہیں بے جان چیزوں سے باہر بالکل مختلف کر دیتی ہیں؟ آپ جاندار چیزوں کے سب سے عمدہ مثال ہیں۔ آپ میں وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جو آپ کو بے جان چیزوں سے علیحدہ کرتی ہے؟ ان میں سے کچھ خصوصیات کو اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے، اپنی فہرست کو دیکھیے اور اس میں ان خصوصیات کی نشاندہی کیجئے جو کہ پودوں اور جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ خصوصیات شاید سبھی جاندار چیزوں میں مشترک ہوتی ہیں، جیسے کبھی سبھی جاندار چیزوں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا سبھی جاندار چیزوں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ باب 1 اور 2 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سبھی جاندار چیزوں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہمارے نیز جانوروں کے لیے کتنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہم یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ پودے ضیائی تالیف کی مدد سے اپنی غذا تیار کرتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی سے۔ جانور اپنے غذا کے لیے پودے اور دیگر جانوروں پر منحصر رہتے ہیں۔ غذا سے جانوروں کو توانائی حاصل ہوتی ہے جو کہ ان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ جاندار اعضاء اس توانائی کا استعمال دیگر افعال زندگی کو انجام دینے میں بھی کرتے ہیں جو ان کے جسم کے اندر عمل پیرا رہتے ہیں۔
کیا سبھی جاندار چیزوں میں نمو ہوتی ہیں؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ کیا 4 سال پہلے جو کتا آپ نے پہن رکھا تھا کرتا، وہ آج بھی آپ کے جسم پر ٹھیک آ جاتا ہے؟ اب آپ اسے اور جیسے آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب نشو نما پاتی ہیں۔ چھوٹے تھے آپ، چھوٹے دھیرے دھیرے بڑے ہوئے، دھیرے دھیرے بڑے ہو گئے، اور ایسے بڑے ہو گئے ویسے آپ کے ممی پاپا بھی پہن سکتے ہیں کیا کرتا؟ کیا ایسا نہیں ہے ان برسوں میں آپ کی لمبائی میں ضرور کچھ اضافہ ہو چکا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ اس حقیقت سے آشنا ہو، لیکن آپ ہر وقت نمو کرتے ہیں اور آئندہ کچھ برسوں میں آپ بالغ ہو جائیں گے۔ جانوروں کے کچھ چھوٹے بچے بھی بالغ جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ نے کتے کے پلے کو ضرور ایک بڑے کتے کی شکل میں نمو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ انڈے سے نکلنے کے بعد چوزا مرغی یا مرغے کی شکل میں نمو کرتا ہے۔ پودوں میں بھی نمو ہوتی ہے، اور اپنے اطراف پر نظر ڈالیے اور ایک خاص قسم کے کچھ پودوں کو دیکھیے۔ ان میں سے کچھ بہت چھوٹے اور جوان ہیں، کچھ اگ رہے ہیں۔ یہ سب نمو کے مختلف سطحوں پر ہیں۔ کچھ دنوں یا ہفتوں کے بعد ان پودوں کا مشاہدہ کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کچھ پودوں کے سائز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نمو سبھی جاندار چیزوں میں عام ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بے جان چیزوں میں نمو نہیں ہو سکتی؟ آئیے، کیا سبھی جاندار تنفس کرتے ہیں، یعنی سانس لیتے ہیں؟ کیا ہم بغیر سانس لیے زندہ رہ سکتے ہیں؟ جب ہم اندر کی طرف سانس کھینچتے ہیں تو باہر کی ہوا جسم کے اندر داخل ہوتی ہے بچوں۔ جب ہم باہر کی طرف سانس چھوڑتے ہیں تو جسم کے اندر کی ہوا باہر خارج ہوتی ہے۔ سانس لینے کا عمل بریتھنگ تنفس ریسپائریشن کا ایک حصہ ہے۔ تنفس کے عمل میں سانس کے ذریعے اندر لی گئی ہوا کی آکسیجن کا استعمال جاندار جسم کے ذریعے کر لیا جاتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم سانس کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گائے، بھینس، کتے اور بلی جیسے جانوروں میں بھی سانس لینے کا عمل انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک جانور کا اس وقت مشاہدہ کیجیے جب وہ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے شکم میں ہونے والی حرکت کو نوٹ کیجیے۔ یہ سست حرکت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ جانور سانس لے رہے ہیں۔ تنفس کا عمل سبھی جاندار عضووں کے لیے ضروری ہے۔ تنفس کی وجہ سے ہی جسم کے ذریعے لی گئی غذا سے توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم سانس نہیں لیں گے تو طاقت نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ جانور میں گیسوں کے تبادلے تنفس کا ہی ایک حصہ ہے کا طریقہ کار کچھ مختلف ہو۔ مثال کے طور پر کیچوے جلد کی مدد سے سانس لیتے ہیں۔ مچھلیوں میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پانی میں گھلی ہوئی آکسیجن کا استعمال کرنے کے لیے گلفڑ ہوتے ہیں۔ گلفڑ پانی میں گھلی ہوئی آکسیجن کو جذب کر لیتے ہیں، یعنی کھینچ لیتے ہیں۔ کیا پودوں میں بھی تنفس ہوتا ہے؟ پودوں میں گیسوں کا تبادلہ عام طور سے ان کی پتیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ پتیاں اپنے اندر موجود بہت باریک مسامات کی مدد سے ہوا کو اندر داخل کر لیتی ہیں اور آکسیجن کا استعمال کرتی ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہوا میں خارج کرتی ہیں۔ الٹا، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں خارج کر دیتی ہے۔ آئیے، ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ سورج کی روشنی میں پودے ہوا کی کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کر کے اپنے غذا خود بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کر دیتے ہیں۔ پودے اپنی غذا صرف دن کے وقت بناتے ہیں، جبکہ ان میں تنفس کا عمل دن میں ہوتا ہے اور رات میں بھی۔ پودوں کے ذریعے غذا بنانے کے دوران پیدا ہونے والی آکسیجن کی مقدار تنفس کے دوران استعمال کرنے والی آکسیجن کے مقابلے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے کیا سبھی جاندار محرکات کی تئیں رد عمل کرتے ہیں؟ Do all living things respond to stimuli؟ اگر آپ ننگے پاؤں جا رہے ہوں اور اچانک آپ کا پیر کسی
نوکیلی چیز مثلاً کسی کانٹے پر پڑ جاتا ہے تو آپ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کریں گے؟ جب آپ اپنی کسی پسندیدہ غذا کے بارے میں سوچتے ہیں یا اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جب آپ اچانک کسی اندھیرے کمرے سے نکل کر تیز روشنی والے جگہ میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھیں اس وقت تک کے لیے خود بخود بند ہو جاتی ہیں جب تک کہ وہ اطراف کے تیز روشنی کے ساتھ مطابقت نہ پیدا کر لے۔ مذکورہ بالا صورتوں میں آپ کے پسندیدہ غذات، تیز روشنی اور کانٹا آپ کے اطراف میں ہونے والی تبدیلیوں کی کچھ مثالیں ہیں۔ ہم سبھی اس قسم کی تبدیلیوں کے تئیں فوری طور پر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے اطراف کی وہ تبدیلیاں جن کے تئیں ہم رد عمل کا ظاہر کرتے ہیں محرکات اسٹیمولائی کہلاتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا دیگر جانور بھی محرک کی تئیں رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ جب جانور کو غذا دی جا رہی ہوتی ہو تو ان کے طرز عمل کا مشاہدہ کیجیے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غذا کو دیکھ کر فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں؟ جب آپ کسی پرندے کے نزدیک جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب جنگلی جانوروں کے سامنے تیز روشنی کی جاتی ہے تو وہ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح جب رات کے وقت باورچی خانے میں روشنی کی جاتی ہے تو کاکروچ اپنے چھپنے کی جگہ پر واپس جانے لگتا ہے۔ کیا آپ محرک کے تئیں جانوروں کے رد عمل کی کچھ اور مثالیں پیش کر سکتے ہیں؟ کیا پودے بھی محرک کی تئیں رد عمل کا اظہار کرتے ہیں؟ کچھ پودوں میں پھول صرف رات کے وقت کھلتے ہیں، کچھ پودوں میں ان کے پھول سورج غروب ہو جانے کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی موٹی جیسے کچھ پودوں میں ان کی پتیوں کو چھونے پر وہ بند ہو جاتی ہیں۔ یہ کچھ ایسی مثالیں ہیں جن میں پودے اپنے اطراف میں ہونے والی تبدیلیوں کے تئیں رد عمل کا اظہار کرتی ہے۔ عملی کام نمبر 3 ہم کریں گے کہ گملے میں لگا ہوا ایک پودا لے کر اسے کسی کمرے میں کھڑکی سے تھوڑا سا فاصلے پر رکھیے جہاں دن میں کسی وقت سورج کی روشنی آتی ہے۔ گملے میں کچھ دنوں تک پابندی سے پانی ڈالتے رہیے۔ کیا پودا بالکل اسی طرح اوپر کی طرف نمو کرتا ہے جس طرح کھلی ہوئی جگہوں کے پودے نمو کرتے ہیں؟ اس سمت کو نوٹ کیجیے جس سمت میں یہ پودا مڑ جاتا ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں بچوں۔ اگر یہ اوپر کی طرف نمو نہیں کر رہا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی محرک کی تئیں رد عمل ہے؟ جیسے کھڑکی کے پاس آپ نے گملہ کو رکھ دیا۔ سبھی جاندار اپنے اطراف کی تبدیلیوں کے تئیں رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ جاندار عضویاں اور اخراج، لائونگ آرگنزم اینڈ ایکسکریشن یعنی نکالنا گندگی۔ سبھی جاندار غذا لیتے ہیں۔ نوٹ کیجیے کہ لی گئی تمام غذا کے واقعی استعمال میں آ جاتے ہیں یا اس کا کچھ ہی حصہ جسم کے ذریعے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ باقی کا کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم کے ذریعے فضلے کی شکل میں خارج کی جاتی ہے۔ ہمارا جسم زندگی کے دیگر افعال کو انجام دینے کے دوران کچھ فضلات پیدا کرتا ہے۔ وہ عمل جس کے ذریعے جاندار عضوے اور ان فضلات سے چھٹکارا پاتے ہیں اور اخراج ایکسکریشن کہلاتے ہیں، یعنی جو کھاتے ہیں اور جو استعمال نہیں ہوتا اسے ہم باہر نکالتے ہیں جسے پیخانہ کہتے ہیں، اسے اخراج بولتے ہیں، ایکسکریشن۔ کیا پودوں میں بھی اخراج ہوتا ہے؟ جی ہاں، پودوں میں بھی اخراج ہوتا ہے، حالانکہ پودوں میں یہ عمل تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ پودوں میں کچھ زہریلے یا نقصان دہ مادہ فضولات کے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ پودے ان مادوں کو اپنے حصوں میں اس طرح جمع کر لیتے ہیں کہ وہ پودے کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ کچھ پودے فضولاتی مادوں ویسٹ مٹیریل کو افراز سیکریشن کے طور پر خارج کر دیتے ہیں۔ اخراج کا عمل سبھی جانداروں کے ایک اور مشترک خصوصیات ہے۔ کیا سبھی جاندار چیزیں اپنے جیسے جانداروں کی تولید کرتی ہیں؟ Do all living things reproduce their own kinds؟ کیا سبھی
کچھ چڑیوں جیسے کبوتر وغیرہ کے گھونسلے کو دیکھا ہوگا۔ ان گھونسلوں میں کچھ انڈوں سے چھوٹے پرندوں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شکل میں۔ جانور اپنے جسے دوسرے جانور کی تولید کرتے ہیں۔ مختلف جانوروں میں عمل تولید یعنی تولید بولے تو ریپروڈکشن یعنی پیدائش مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ جانور اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں اور کچھ انڈے دیتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں مرغی اور گائے بھینس میں الگ الگ۔ کچھ جانور جو کہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ جانوروں کی طرح پودوں میں بھی تولید ہوتی ہے۔ پودوں میں تولید کا عمل بھی جانور سے مختلف ہوتا ہے۔ بہت سے پودوں میں تولید بیجوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ پودوں میں بیج پیدا ہوتے ہیں جو اگنے کے بعد نئے پودوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جیسے آپ نے یہ پودے کا ایک بیج دیکھا۔ کچھ پودے بیجوں کے علاوہ دیگر حصوں سے تولید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آلو کا وہ حصہ جس میں آنکھ بڈ ہوتی ہے نئے پودے کی شکل میں تولید کر لیتا ہے۔ اور ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں پودوں میں کٹنگ کے ذریعے بھی تولید ہوتی ہے۔ کیا آپ اس طریقے سے پودوں کو اگانا پسند کریں گے؟ عملی کام نمبر 4 کرتے ہیں آج۔ گلاب یا مہندی کے پودوں کی کٹنگ لیجئے، اسے مٹی میں گاڑ دیجئے اور قاعدگی سے پانی دیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ ممکن ہے کہ کٹنگ کے ذریعے پودے کو اگانا آسان نہ ہو۔ اگر ممکن ہو تو کسی مالی سے مشورہ کیجئے اور پتہ لگائیے کہ اس کٹنگ کو اگانے کے لیے کیا کیا احتیاط ضروری ہے۔ جاندار چیزیں تولید کے ذریعے اپنے جیسی دوسری جاندار چیزوں کو پیدا کرتی ہیں۔ یہ عمل مختلف عضووں میں مختلف طریقوں سے انجام دیا جاتا ہے۔ کیا سبھی جاندار چیزوں میں حرکت ہوتی ہے؟ Do all living things move؟ باب 8 میں ہم نے ان مختلف طریقوں پر بحث کی ہے جو کہ جانوروں کے ذریعے حرکت کرنے والی برویات جاتے ہیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے جسمانی اعضاء میں بھی حرکت ہوتی ہے۔ پودوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان میں بھی حرکت ہوتی ہے؟ پودے عام طور سے مٹی میں کھڑے رہتے ہیں، لہٰذا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ تاہم پانی، معدنیات اور پودوں کے ذریعے تالیف کی جانے والی غذا جیسے کئی چیزیں پودوں کی ایک حصے سے ہی دوسرے حصے میں حرکت کرتی ہے۔ کیا آپ نے پودوں میں کسی اور حرکت کو نوٹ کیا ہے؟ پھولوں کا کھلنا اور بند ہونا، کھلنا اور بند ہونا۔ کیا آپ کو یاد آتا ہے کہ کچھ پودے مخصوص محرکات کے تئیں کس طرح رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ آپ نے کچھ بے جان چیزوں کو بھی حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، بحث کار، کاغذ کا چھوٹا ٹکڑا، بادل وغیرہ۔ کیا ان چیزوں کی حرکت اور جانداروں کی حرکت میں کچھ فرق نظر آتا ہے؟ جاندار چیزوں کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن ان سبھی میں کچھ خصوصیات مشترک ہیں جیسا کہ ہم بحث کر چکے ہیں۔ تو بچوں، کیونکہ جاندار مر جاتے ہیں اور جاندار عضوے کی کوئی مخصوص قسم ہزاروں سال تک صرف اسی صورت میں زندہ رہ سکتی ہے اگر اس میں اپنے جیسے دوسرے عضویوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک واحد عضوی مر سکتا ہے اگر وہ تولید نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ عضوے میں تولید کی صلاحیت ہے تو عضوے کی یہ قسم زندہ رہ سکتی ہے۔ بچوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی جاندار چیزوں میں کچھ مشترک خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان سبھی کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سبھی میں تنفس کا عمل ہوتا ہے، محرکات کے تئیں رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، تولید ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، نمو ہوتی ہے اور مر جاتے ہیں۔ اور کیا ہم نے کچھ ایسے بے جان چیزوں کو بھی دیکھا ہے جو ان میں سے کچھ خصوصیات کا اظہار کرتے ہیں؟ کار، سائیکل، گھڑیاں، ندی اور بہتا ہوا پانی، آسمان، متحرک چاند، ہماری آنکھوں کے ٹھیک سامنے سائز میں بڑھتے ہوئے بادل۔ کیا اس قسم کی چیزوں کو جاندار کہا جا سکتا ہے؟ ہم نے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں بھی ان تمام خصوصیات کو ظاہر کرتی ہیں
جو کہ جاندار چیزوں میں پائی جاتی ہیں۔ عمومی طور پر جو چیزیں اس میں تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں جن میں ہم نے بحث کی ہے، جبکہ بے جان چیزوں میں یہ تمام خصوصیات بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ کیا یہ بات ہمیشہ درست ہے؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جانور چیزوں میں یقینی طور پر ہمیشہ ہی وہ خصوصیات موجود ہوں جن پر ہم نے بحث کی ہے؟ کیا ہم ہمیشہ ہی یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ بے جان چیزوں میں ان خصوصیات میں سے صرف چند خصوصیات ہی پائی جاتی ہیں، سبھی خصوصیات کبھی نہیں پائے جاتے ہیں؟ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اسے اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آئیے ایک مثال لیتے ہیں۔ کسی بیج پر غور کیجیے، مثلا مونگ۔ کیا یہ جاندار ہے؟ یہ دکان میں مہینوں تک رکھا رہ سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کے نمو نہیں ہوتی اور زندگی کی کوئی اور خصوصیات ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس بیج کو مٹی میں دبا دیتے ہیں اور پانی ڈالتے رہتے ہیں اور یہ ایک مکمل پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیا بیج کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہاں بچوں، کیا اس نے اخراج کا عمل انجام دیا؟ جب مہینوں تک دکان میں رکھا ہوا تھا تو کیا اس میں کسی قسم کی نمو یا تولید کا عمل دیکھنے میں آیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں جب ہم یہ بات آسانی سے نہیں کہہ سکتے کہ کسی جاندار چیز میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جن پر ہم نے بحث کی ہے، جس سے کہ اسے جاندار کہا جاتا ہے۔ تو پھر زندگی کیا ہے؟ واٹ دین از لائف۔ اپنے ہاتھوں کو گیہوں کے دانوں کے ڈھیر میں گہرائی تک لے جائیے۔ کیا آپ کو اندر گرمی محسوس ہوتی ہے؟ ہاں جی بچوں، تو گیہوں کے دانوں کے ڈھیر کے اندر کچھ حرارت پیدا ہو رہی ہے۔ بیجوں میں تنفس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کچھ حرارت ہوتی ہے، حرارت یعنی گرمی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تنفس ایک ایسا عمل ہے جو کہ بیجوں میں اس وقت بھی ہوتا ہے جب زندگی کے دیگر افعال ہو سکتا ہے بہت زیادہ سرگرم نہ ہو۔ ہمارے سوال کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، تو پھر زندگی کیا ہے؟ حالانکہ ہم اپنے اطراف میں جاندار چیزوں کی متنوع مختلف اقسام دیکھ کر یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ زندگی خوبصورت ہے۔ تو آئیے کلیدی الفاظ، کچھ کی ورڈ: توافق، آبی مسکن، حیاتیاتی اجزاء، اخراج، نمو، مسکن، جاندار، تولید، تنفس، محرک۔ 2 بار 3 بار ویڈیو دیکھیے۔ پہلا ویڈیو اس کے نیچے بھی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو خلاصہ آپ پڑھیے، ویڈیو کو روک کے یہ بھی خلاصہ پڑھ سکتے ہیں بچوں۔ یہ مشق کرتے ہیں۔ نیچے مسکن کیا ہے تو آپ کو جواب دینا ہے، دوسرا یہ سب جواب دینا ہے، پھر خالی جگہوں کو کرنا ہے اور ان سوالوں کا جواب دینا ہے، پھر اس کے مجوزہ پروجیکٹ اور عملی کام۔ یہ بہت مفید چیز ہے، اس کام کو آپ کو کرنا ہے گھر پہ بیٹھ کے اپنے استاد یا والدین سے پوچھ کے۔ اور ایسے ہمارا کلاس 6 کے سائنس سبق نمبر 9 ختم ہوتا ہے۔ اس کا نام اور مسکن کیا ہے، اس جانور کا نام اور مسکن کیا ہے، آپ ڈسکرپشن میں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو ایسے ہمارا بچوں ختم ہوا چیپٹر نمبر 9 کلاس 6 کے۔ تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ہم اس کا حل کریں گے، آپ کے سوالوں کا جواب کا۔ تو بہت بہت شکریہ بچوں۔ تو ایسے ہمارا چیپٹر 9 ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔
رب زدنی علما، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔